اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 13ویں پارے میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں اپنے معاملات کو صحیح رکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اس کی 13ویں پارے کی ابتدا میں کچھ ربع سے کچھ زیادہ تو سورہ یوسف کے مضامین تھے جو کل گزر چکے ہیں۔ آج ہم سورہ رعد سے اس کی ابتدا کریں گے۔ سورہ رعد 12 نبوی کو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دور تھا تب نازل ہوئی۔ یہ مکی صورت ہے، لیکن بعض روایات میں اس کا مدنی دور کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن جمہور علماء نے اسے مکی صورت ہی قرار دیا ہے۔ سورہ رعد مکی صورت جس کا 13ویں پارے کے 6 رکوع سے آغاز ہوتا ہے، 13ویں پارے کے ثلث سے قبل جو ہے وہ اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم ہے جو کہ 13ویں پارے کے اختتام تک چلتی ہے۔ گویا کہ 13واں پارہ 2 مکمل صورتوں سورہ رعد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ ہم اب سورہ رعد کے آغاز سے اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ابتدا میں، سورہ رعد کی ابتدا میں اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو آسمان کس طرح سے بغیر سہارے کے کھڑا ہے، جبکہ ہم کوئی چھوٹی سی چھت بھی بغیر کسی ستون کے نہیں دیکھتے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو سورج، چاند، ستارے اور پھر پہاڑ جو زمین میں کھونٹوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں، کھجور ہے، انگور کے باغات ہیں۔ اور اس کے بارے میں تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہی زمین ہے جہاں پہ کھجور کے باغات بھی ہیں، انگور کے باغات بھی ہیں، اور پانی بھی ایک ہی جگہ سے آتا ہے، لیکن دونوں چیزوں کا ذائقہ کتنا فرق ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھایا گیا کہ ایک ہی پھل مختلف جگہوں پہ، مختلف زمین پر ایک ہی انگور جو ہے وہ مختلف ذائقوں کا آتا ہے، مختلف رنگوں کا آتا ہے، مختلف شکل کا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنی قدرت بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، ان ساری اللہ کی قدرتوں میں بڑی نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ دراصل ہمیں سوچنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ جو بڑی ہستی ہے اس نے ایسی زبردست کائنات بنائی ہے کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ رب جو اتنی حیران کن کائنات کو بنا اور چلا رہا ہے، وہ ہماری نیتوں، ہمارے ارادوں سے اچھی طرح واقف ہے کہ ہم کسی بھی فرد پر جب تنقید کرتے ہیں تو کیا خیر خواہی سے کرتے ہیں یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے کرتے ہیں۔ اور رب جانتا ہے کہ جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو خیر خواہی کے جذبہ سے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا شہرت کے لیے کرتے ہیں، ہم دکھاوے کے مسلمان ہیں یا سچے مسلمان ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم غور کریں، سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نیک اعمال کیے ہیں، اس پہ غور کریں کہ ان نیک اعمال کے پیچھے ہماری نیت کیا تھی، ہمارا ارادہ کیا تھا، ہمارا مقصد کیا تھا۔ اور پھر نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دے کر یہ سمجھایا جا رہا ہے، جو کہ آیت نمبر 5 کا مضمون ہے، کہ ان لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ سوچو کہ وہ اللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ وہ اللہ جو بغیر ستون کے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے، وہ اللہ جو ایک ہی زمین پر ایک جیسے پانی پہ مختلف جو ہے وہ پھل اگا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا دے۔ آیت نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ یعنی آسمان سے پانی برستا ہے، لیکن پتھر اس پانی کی بوند بھی برقرار نہیں رکھتا، سارا پانی گر جاتا ہے۔ چھوٹی نالے اور ندیاں تھوڑا پانی لیتے ہیں، بڑے جو ہیں وہ زیادہ پانی اپنے اندر سما لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دراصل ہمارا رحیم رب دعوت دے رہا ہے کہ رب کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس کا حقدار ٹھہرنے کے لیے تمہیں اپنا ظرف بڑا کرنا پڑے گا۔ ہر شخص کو اللہ نے 24 گھنٹے ہی ایک دن کے اندر دیے ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ٹانگیں، 2 بازو، ایک جیسی جسم دیے ہیں۔ تقریباً آئی کیو لیول بھی تقریباً سب کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لیول بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا آئی کیو لیول بہت کم درجے کا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہر شخص کا دنیا کے اندر اچیومنٹ کا
جو ہے وہ سٹینڈرڈ اور مقدار جو ہے وہ بہت فرق ہے. اگر ہم کچھ نام ہی دیکھ لیں، جیسے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو المبسوط ہے 30 جلدوں پر مشتمل ہے. جب اہل اقتدار نے انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیا تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے وہ کتاب اپنے شاگردوں کو لکھوائی ہے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ہماری ہی طرح اوسط عمر رکھتے تھے، اوسط عمر ہی پائی ہے انہوں نے، لیکن سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں اور ہر موضوع کے اوپر بہت بہترین اور مستند اور بہت اچھے حوالوں کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں اور اعلیٰ پائے کی لکھی ہیں. اور اس کے ساتھ صرف کتابیں ہی نہیں لکھی بلکہ ایک بہت بڑی تحریک کو اٹھا کر کھڑا کر دیا. تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ظرف کو بڑا کیا، جنہوں نے اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے اپنے دامن کو پھیلا دیا، تو اللہ نے ان کے دامن کو بہت ساری رحمتوں سے بھر دیا. لہٰذا ہمیں بھی اپنے دامن کو جو ہے وہ کھلا کرنا ہے، وسیع کرنا ہے، اپنے ظرف کو بڑھانا ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے زیادہ مستفید ہو سکیں. یہی چیز رمضان المبارک کے حوالے سے خاص طور پر یاد دہانی کہ رمضان مبارک بے شمار رحمتوں کے ساتھ ہے، لیکن اس میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بہت ہی بدبخت ہوں گے اور بالکل اس کی رحمت سے محروم رہیں گے، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. کچھ وہ ہوں گے جو کچھ تھوڑا رحمت سمیٹیں گے، کچھ وہ ہوں گے جو بے شمار رحمتیں سمیٹیں گے، اور یہ رمضان مبارک ان کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا باعث بن جائے گا اور ان کے لیے جنت میں جانے کا ضامن ٹھہرے گا. تو لہٰذا اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے یہ رمضان مبارک بہت ہی زیادہ رحمتوں کا باعث ہو. اس کے بعد آیت نمبر 19 سے 25 تک 2 رویے بتائے گئے ہیں. ایک رویہ اس شخص کا جو اللہ کی کتاب کو حق مانتا ہے، دوسرا رویہ اس شخص کا جو اسے حق نہیں مانتا. دونوں کے رویے قرآن نے الگ بیان کیے ہیں. پہلے ہم اس شخص کے رویے کو دیکھیں گے جو قرآن کو حق سمجھتا ہے. یہ آیت نمبر 19 سے 25 تک کا مضمون ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کو حق سمجھتا ہے اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. سب سے پہلا وعدہ انسان کا کیا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا اور اللہ سے اس سے وعدہ لیا تھا کہ کیا تم مجھے الستو بربکم اعلیٰ، کہ تم مجھے اعلیٰ رب نہیں سمجھتے، تو انہوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں. اور پھر اس کے بعد انسان کی پوری زندگی وعدے کے اوپر ہے. والدین کے ساتھ ایک معاہدہ انسان کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں میں اس مقصد کو حاصل کروں گا. نکاح ایک معاہدہ ہے، ملازمت ایک معاہدہ ہے. اور پھر جتنے ہمارے ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، جو بھی ہمارے ادارے ہیں، فوج ہے، سب آئینی اور جمہوری ادارے، یہ سب حلف اٹھاتے ہیں. گویا کہ یہ سب عہد ہے جو ہم باندھتے ہیں. اور پہلی جو رویہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنا وعدے کو پورا کرتے ہیں. دوسرا کہ جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں. روابط میں کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے، رشتے ہیں، تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں. تو جو شخص ایمان رکھتا ہے، قرآن کو صحیح سمجھتا ہے، وہ روابط کو برقرار رکھتا ہے. اور تیسری کیا رویہ اس کا بتایا گیا کہ جو قرآن کو صحیح سمجھتا ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے، لہٰذا اپنے اعمال کے بارے میں وہ خبر رکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا نہیں کرنا. اور چوتھی بات کیا سمجھائی کہ وہ رب کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے. انسان کی پوری زندگی دراصل اللہ کی اطاعت کا مطالبہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتے ہیں کہ پوری زندگی وہ اس کی اطاعت میں گزارے. اور اطاعت کے لیے جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے وہ ثابت قدمی ہے، صبر، ثابت قدمی ہے کہ کوئی مشکل آئے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے مشکل کو برداشت کرتے ہیں، رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، معاشرت کے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے صبر کرتے ہیں. پھر پانچویں بات کیا بتائی گئی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوتا ہے نا، تو اس کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد جو ہے وہ دوسری نماز تک اللہ کو ناراض نہیں کر دیتے بلکہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں کہ میں تیری ہی بات کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، کسی اور سے مدد مانگنے بھی نہیں چلے جاتے. جو اللہ کے ساتھ نماز میں وہ اقرار کرتا ہے اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. چھٹی بات کیا بتائی ہے قرآن نے کہ ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر.
تو وہ جو قرآن کو حق سمجھتے ہیں وہ اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتے، اللہ کا دیا ہوا سمجھ کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اور ساتواں رویہ کیا بتایا کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اگر کوئی برا رویہ رکھتا ہے تو اس کے ساتھ برا نہیں رکھتے بلکہ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ اور پھر بتایا کہ یہ رویے جو قرآن کو حق سمجھتے ہیں، اگر ان کے یہ 7 رویے بتا دیے قرآن نے تو پھر اس کا اجر بھی بتا دیا کہ جو یہ رویے رکھیں گے ان کو کیا ملے گا؟ جنت الفردوس، جنت ملے گی۔ اور جنت میں وہ تنہا نہیں جائیں گے بلکہ وہ بھی ہوں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کے والدین بھی ہوں گے، بلکہ یہاں قرآن نے لفظ آباء و اجداد استعمال کیا ہے کہ ان کے دادا دادی، نانا نانی، ان کے سب رشتے اس میں شامل ہوں گے۔ یعنی کتنی بڑی تکریم ہے جو اللہ دے رہا ہے اس شخص کو کہ جو قرآن کو حق سمجھتے ہوئے یہ رویے اپنا لیتا ہے، تو پھر اللہ اسے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر فرشتے اس کا جنت میں استقبال کریں گے۔ اور پھر دوسرے شخص کا رویہ بتایا جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ پہلا رویہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو توڑ دیتا ہے، وعدہ پورا ہی نہیں کرتا۔ دوسری بات، وہ رابطوں کو کاٹ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ لعنت کا مستحق ہوگا اور آخرت میں اس کو جہنم ملے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 ہے سورہ رعد کی، بہت اہم انسانی رویے کی اصلاح کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، کہ انسان ساری زندگی مال کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، اور بہت وقت جو ہے، بہت صحت جو ہے صرف مال کی فکر میں صرف کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کی خبر دی ہے، اور ایک حقیقت، اٹل حقیقت کی خبر دے کر اس رویے کی اصلاح کی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے نپات الرزق دیتا ہے۔ گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ جو تمہاری قسمت میں رزق لکھا ہے وہ اللہ دے گا، تم اس کے لیے کوشش ضرور کرو، ہاتھ منہ ضرور اس کے لیے ہلاؤ، لیکن اپنی آخرت کو اس کے لیے رزق کے حصول کے لیے خراب نہ کرو۔ اور دوسری بڑی اہم بات جو اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسانی رشتوں کو خراب نہ کرو، انسانوں کے ساتھ تعلقات کو رزق کے لیے خراب نہ کرو، پیسے کی خاطر انسانی رشتوں اور انسانی تعلقات کو خراب نہ کرو، اپنی صحت، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو اس دولت کی خاطر خراب نہ کرو، وہ رزق تمہاری قسمت میں جو لکھا وہ مل جائے گا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ انسان اطمینان کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، کبھی میوزک سنتا ہے، کبھی ڈرامے دیکھتا ہے، کبھی فلمیں دیکھتا ہے، کبھی سارا دن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس کی اسکرولنگ کرتا ہے۔ لیکن قرآن نے کیا بتایا، اللہ نے کیا بتایا کہ اگر تم اطمینان چاہتے ہو تو ان ساری چیزوں میں نہیں ملے گا، بہت بڑے محل میں، بہت بڑی گاڑی میں، بہت بڑے سوشل سرکل میں، اور بہت ساری شہرت میں، بہت ساری ناموری میں نہیں، بلکہ کہاں ملے گا؟ اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ لہٰذا اطمینان حاصل کرنا ہے تو اللہ کا ذکر اختیار کرو کہ اللہ تمہیں اسی جگہ پہ اطمینان دے گا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ کام بہت کم ہو گئے ہیں اور سہولتیں بہت بڑھ گئی ہیں، تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ نوجوان تو نوجوان، بڑی عمر کے لوگ بھی بہت سارے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ تو نفسیاتی مسائل کا حل جو قرآن نے دیا وہ یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، تو بہت سارے سارے کے سارے نفسیاتی مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور انسان کی دنیا کے معاشی اور معاشرتی مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ رب جس کا ہو گیا اسے کس چیز کی جو ہے وہ کمی اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ آگے آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے۔ یہاں ایک کلیہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، اسی طرح اگر اللہ چاہتا تو سب کو بہت رزق دے دیتا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو بہت خوبصورت بنا دیتا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو بہت علم والا بنا دیتا۔ لیکن بتایا کیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی۔ یہاں بات جو سمجھائے گی، اللہ چاہتا تو کر دیتا، لیکن ملتا کیا ہے؟
وہی ملتا ہے جس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ کوشش جنت کی کرتا ہے تو جنت ملے گی، اگر وہ کوشش جہنم کی کرتا ہے تو جہنم ملے گی، اگر وہ کوشش عزت حاصل کرنے کی کرتا ہے تو عزت ملے گی، اگر وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کوشش کرتا ہے تو دونوں جہانوں میں سے سب کچھ مل جائے گا، لیکن اگر وہ صرف دنیا چاہے گا تو دنیا میں ملے گا، اور اگر وہ صرف آخرت چاہے گا تو صرف آخرت میں ملے گا۔ یعنی انسان کی طلب کے اوپر خدا اسے نوازتا ہے، تو انسان کے کسب کے اوپر، اس کی محنت کے اوپر، اس کی کوشش کے اوپر۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے لحاظ سے غور کرنا ہے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد 40 اور 41 آیت میں نبی سے خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اب یہاں پر بہت ہی مطلب آسان اس لحاظ سے ہمیں سمجھا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور ان کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اوپر بھی یہ ذمہ داری نہیں ڈالی اور نہ ہمارے اوپر ڈالی ہے کہ ہم کسی کو بدل دیں گے۔ بدلنے پر قادر نہ نبی تھا، نہ انسان کوئی اور ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہے۔ ہمارا کام، نبی کا کام، امت محمدیہ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد انسان بدلنے کا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی طلب کے مطابق دیتا ہے۔ جو اپنی زندگی کی اصلاح چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ اس بات کے ثبوت کے لیے یہ آیت مبارکہ ہے جو 41 نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور ان کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں۔ یعنی اگر یہ سرکشی کرتے ہیں، اگر یہ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ جگہ وہ تنگ کر دیا ہے، ان کا دائرہ تنگ کر دیا ہے، کیونکہ ساری حکومت اور ساری حاکمیت، سارا اختیار اقتدار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ دائرہ تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا حکومت اللہ کی ہے، فیصلہ اللہ کا، کوئی شخص جو ہے اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت بھی بتا دی اور ہمارے کرنے کا کام بھی بتا دیا، اور ہمیں یہ بھی سمجھا دیا کہ ہم کس چیز کے مکلف ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ ابراہیم ہے جو مکی صورت ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ یہاں پر عذاب کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں پر کس طرح کے لوگوں کو عذاب دیتا ہے، اللہ نے عذاب سے ڈرایا ہے۔ دوسرا ایام اللہ کا ذکر ہے، آگے چل کے ہم دیکھیں گے ایام اللہ کیا ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ کفر اور ناشکری کا رویہ ترک کر کے انسانوں کو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ تو دراصل یہاں پر 3 جو ہے وہ مین موضوعات ہیں سورہ ابراہیم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا ہے کہ گمراہی اور شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کے بعد جو آیت نمبر 5 ہے اس میں اصل میں بتایا ہے کہ ایام اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے دن، لیکن ان سے مراد تاریخ کے 2 مشہور دن ہیں کہ جب قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوا اور جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو ہستی سے مٹا دیا گیا، جیسے یوم بدر ہے یعنی 17 رمضان المبارک کا دن، جب 70 کے قریب کافر جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے، اور جس میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ اور اسی طرح یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن جب فرعون اور حامان کی فوجیں غرق کی گئیں اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی۔ یہ ایام اللہ ہے۔ یہ لفظ سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 14 میں بھی استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مشرکین مکہ کو تاریخی دلائل سے اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا سمجھائیں۔ صابر اور شاکر عقل مند لوگ ان آیات سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور بے صبر اور بیوقوف لوگ جو ہیں وہ ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا، اور پھر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ناشکری اور احسان فراموش قوم تھی۔ ان کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتوں، یعنی تیسرا ذکر جو تھا وہ نعمت اللہ کا تھا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، اس کو یاد رکھنے کی ہدایت کی۔ اللہ نے انہیں آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ فرعون ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا،
تو اسی طرح سے کچھ اور نعمتوں کا کہ مشرکین مکہ کو غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ وہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے والے جو ناشکرے ہیں، جو احسان فراموش ہیں، تو اللہ ان قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے آیت نمبر 28 کے اندر، جو ہے وہ کہ ضرورت کی تمام چیزیں اللہ انسانوں کو دے رہا ہے، اور اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی، لہٰذا کیا کام کرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک تیسرا موضوع جو ہے، اور اس کے ساتھ پھر آگے چل کر یہی مطلب اللہ تعالیٰ نے مزید انسانوں کو یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو وہ تمہیں بڑھا کر دے گا، اگر ناشکری کرو گے تو اس کا عذاب جو ہے وہ بہت شدید ہے۔ اور اسی طرح پھر ناشکری کرنے والے اور کفران نعمت کا رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو کیسے بڑھا دیتا ہے جب وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جب شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ اپنی نعمتیں بڑھا دیتا ہے، لیکن جب ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، تو اللہ ان نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے اور کم بھی کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ رویہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اچھا، اسی طرح پھر آگے اب ہم ایک پوری سورہ ابراہیم کو مضامین کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت نمبر 1 اور اس سے 4 تک، یعنی پہلی 4 آیات کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد 5 سے 8 تک جو آیات ہیں اس میں ایام اللہ کا ذکر ہے، جس کی ابھی میں نے آپ کو معنی بتائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کی نعمتوں، اس کو احسانات کو یاد رکھو، اور جب کون سے احسانات کہ فرعون جو تمہارے اوپر اتنا ظلم کرتا تھا، تمہاری زندگی اس نے تنگ کر رکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہ صرف یہ کہ اس کے ظلم سے نجات دی، بلکہ اس کے باغات، اس کے زمینیں، اس کے گھر، ان سب چیزوں کا تمہیں وارث ٹھہرا دیا، لہٰذا تم شکر گزاری اختیار کرو۔ اس کے بعد 9 سے 17 جو آیات ہیں ان کے اندر پھر شکر اور کفر کے درمیان جو کشمکش کی تاریخ ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے قوم نوح کا، قوم عاد کا اور قوم سمود کا، اور اس کے بعد کی قوموں کا، کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت پر شک اور شبہات کیے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئے اور انکار کر دیا اور بت پرستی کی، تو ان حالات میں ان کے ساتھ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اور کس لیے ہلاک کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک بیان فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ان کو دی گئی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بناتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان نعمتوں کا انہوں نے شکر نہیں کیا، کفر کیا، انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ پھر 18 سے 23 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے رویے کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، اور اپنے آپ کو وہ بہت کچھ سمجھتے تھے۔ جب یہ رویہ اختیار کیا اللہ کے مقابلے میں غرور اور تکبر کا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے، بتا دیا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، میرے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اگر تم میرے مقابل پہ آؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اپنی کتاب کے اندر ان سب اقوام کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے یہ بات رکھ دی کہ یہ اس طرح کے رویے جو ہیں وہ تمہاری تباہی کا باعث بنیں گے، اور جو شکر کا رویہ ہے جو ابھی ہم پچھلی سورہ الرعد میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ وہ رویے وہ جب ہم اختیار کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی سے جو ہے وہ سرفراز کرے گا۔ تو بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ کے اندر یہی شکر کے رویے اور جو کفر کرنے کے رویے ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ایام اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے دن بتائے وہ، اور پھر جو ہے وہ تنبیہ کی ہے کہ اگر یہ رویے اختیار کرو گے تو نتیجہ اس طرح سے نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔